الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اما بعد۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں محرم الحرام 1447 ہجری کی یہ محرم سیریز آپ تمام دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کے لیے ہدیہ ہے، اور اس تمام سیریز کے اندر آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص موضوعات اور خاص واقعات پر مبنی کچھ ویڈیوز آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح لاتے بھی رہیں گے اور لا بھی رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ترتیب وار ہم آپ کے ساتھ 6 محرم تک آ چکے ہیں، اور بالآخر 6 محرم الحرام کے بعد 7 محرم الحرام، 8 اور 9، آج 9 محرم الحرام ہے۔ تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے لیے یہ ویڈیوز ترتیب وار آتے آتے کچھ دیری ہوگی، لیکن انشاءاللہ سے وہ آج ہی کے دن آپ کے لیے ویڈیوز ساری اپلوڈ ہو جائیں گی۔ وقتاً فوقتاً آپ کے یہ پورے دن میں 6 محرم کے بعد 7، 8 اور 9 کے حساب سے آپ کے لیے 3 موضوعات اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ جیسے کہ آج 7 محرم الحرام ہے، اور آج کا دن شہزادہ قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس کی کربلا میں کل عمر 13 سال تھی۔ 13 برس کا یہ شہزادہ جو عمر میں تو چھوٹے، لیکن اپنے حوصلے میں میرے خیال سے کربلا میں سب سے بلند حوصلہ آپ کا تھا، کیونکہ ایک موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے اس پیارے فرزند سے پوچھا، اے قاسم، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ شہزادہ قاسم نے جواب دیا، چچا جان، میں موت کو اپنے قریب شہد سے زیادہ شیریں مانتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے لیے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اہل بیت موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اہل بیت کے گھر کا ورثہ شہادت ہے، اور یہ شہادت ان کو ورثے میں ہی ملتی ہے، کسی کو تلوار کے ساتھ، کسی کو زہر کے ساتھ، اور کسی کو سر قلم کر کے۔ ایک وقت ایسا آیا جب دونوں شہزادوں نے آپس میں کچھ گفتگو کی۔ گفتگو کے بعد حضرت عباس علمدار شہزادہ علی اکبر سے فرماتے ہیں، کل جنگ کے لیے سب سے پہلے میں جاؤں گا، کیونکہ میرے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں، میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد شہزادہ قاسم قریب سے گزرے، خیمے میں داخل ہوئے۔ شہزادہ قاسم نے کہا، چچا جان آپ بھی مت جائیے، آپ کے جانے سے میرے چچا جان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے بھیا جان شہزادہ علی اکبر، آپ بھی کل نہیں جائیے گا، آپ کے جانے سے چچا جان کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ شہزادہ قاسم نے کہا، کل سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں حسن مجتبیٰ کا یتیم ہوں، میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ یہ بات کہنی تھی کہ مولا حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے۔ فرمایا، اے قاسم، تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ تم میرا وہ اثاثہ ہو جو حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نشانی کی صورت میں میرے پاس موجود ہے۔ تمہارے جانے سے میری کمر بھی ٹوٹ جائے گی اور میری آنکھوں کا نور بھی چلا جائے گا۔ اے قاسم، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بالآخر شب عاشور گزری۔ شہزادہ قاسم اپنی والدہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ام فروہ سلام اللہ علیہا سے کہا، اماں جان، میں جنگ میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے، آپ مجھے موت کی اجازت لے کر دیں۔ بی بی نے فرمایا، بیٹا شہزادہ قاسم، تم ابھی سن میں چھوٹے ہو، تمہارے چچا جان اس لیے تمہیں اجازت نہیں دیتے۔ نہیں اماں جان، میں کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں اسلام کی بقا کے لیے۔ بی بی ام فروہ نے فرمایا، اچھا بیٹا، اگر تم یہی چاہتے ہو تو اپنے بازو سے اپنے بابا جان کا وہ لکھا ہوا تعویذ کھولو۔ شہزادہ قاسم نے اپنے بازو سے وہ تعویذ اتارا اور کہا، اماں جان اس میں کیا لکھا ہے؟ بیٹا قاسم، یہ وہ تعویذ ہے جو تمہارے بابا جان اپنی شہادت سے پہلے تمہارے بازو پر باندھ کر گئے تھے، اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ کوئی ایسا وقت آئے جب میرے بھائی پر مصیبت پڑ جائے تو یہ تعویذ کھول کر میرے بھائی کو دے دینا، تمہیں اسی وقت اس چیز کی اجازت مل جائے گی۔ قاسم، جاؤ اپنے چچا جان کے پاس یہ خط لے کر جاؤ اور کہو کہ یہ میری ماں ام فروہ نے بھیجا ہے۔ شہزادہ قاسم مولا حسین علیہ السلام درگاہ میں گئے اور کہا، چچا جان، یہ تعویذ میری والدہ ام فروہ نے بھیجا ہے۔ تعویذ میں جو لکھا تھا وہ بظاہر نظر آتا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے یہ تعویذ کے بارے میں کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حسین، میرے بیٹے کو موت کی اجازت دے دو اور اپنے اوپر سے قربان ہونے کے لیے کربلا کے میدان میں جانے دو۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے
کربلا کے میدان میں حسن کے یتیم کو جانے کی اجازت دے دی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چھوٹے اور سب سے اکلوتے فرزند کو امام حسین علیہ السلام نے خود گھوڑے پر سوار کیا۔ پاؤں چھوٹے تھے، رکابیں بڑی تھیں۔ بالآخر شہزادہ قاسم میدان کربلا میں آئے۔ عرب کے پہلوانوں اور مکاروں کے بدماشوں کو شہزادہ قاسم نے فنار کیا۔ بالآخر لڑتے لڑتے ایک ملعون نے کہا، شہزادہ قاسم تم لڑ رہے ہو، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، تمہاری ماں کے خیمے کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ ابھی اتنا سننا ہی تھا کہ شہزادہ قاسم مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی آگ تھی۔ بالآخر ایک لعین نے شہزادہ قاسم علیہ السلام کے سر میں ایک گرز مارا۔ شہزادہ قاسم اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ شہزادے کے پاؤں چھوٹے ہونے کی باعث شہزادہ قاسم کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند بڑی زور سے گھوڑے سے نیچے گرے، اتنے دور تک گھسیٹتے گئے کہ شہزادے کا پاؤں رکابوں سے نہ نکلے۔ بالآخر شہزادہ قاسم زمین کربلا پر آئے۔ ایک لعین نے اشارہ کیا، 70 گھوڑے ادھر سے آئے، دائیں جانب سے آئے، 70 گھوڑے دائیں جانب سے آئے۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے جسم اطہر سے وہ گھوڑے اس طرح گزرے۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کا جسم مبارک کربلا کے اس ریت پر پامال ہو گیا۔ کبھی کسی گھوڑے کے قدموں سے آواز آئی، کبھی کہیں سے آواز آئی، چچا میں یہاں ہوں، کبھی کہیں سے آواز، چچا میں یہاں ہوں۔ ہر ایک ٹکڑے سے یہ آواز آئی۔ کربلا کے میدان سے آتے ہوئے بی بی ام فروا کے خیمے میں لے کر آئے اور کہا، بی بیوں آؤ، جس نے حسن مجتبیٰ کے یتیم کا آخری حال دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھ لے۔ اے بی بیوں، جس نے حسن مجتبیٰ کی بیوہ کو پرسہ دینا ہے وہ آ کر اس خیمے میں آ کر اس کی ام فروا کو پرسہ دے لے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کربلا میں ہر ظلم کے ساتھ ایک ظلم بڑا ہوتا گیا۔ 6 ماہ سے لے کے 13 تک، 18 سے لے کے 32 تک، پھر 53 سال کا حسین۔ کربلا میں ہر ایک کے ساتھ ظلم ہوا۔ ہمارا یہ سیریز بنانے کا مقصد آپ تمام لوگوں تک یہ آگاہی دینا تھا کہ کربلا میں صرف ظلم نہیں، کربلا میں وہ ظلم ہوا جو انسانیت کے منافی بھی ہے اور انسانیت اسے تسلیم بھی نہیں کرتا۔ امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے مطابق آپ کو شہزادہ قاسم علیہ السلام کی اس شہادت کا عنوان پتہ لگ چکا ہوگا۔ آج کے حساب سے کربلا کی اس میدان جنگ کی آج کے حساب سے 7 محرم الحرام کو شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی منتیں ہوتی ہیں وہ مجلس عزا میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی یہ مرادیں پوری ہونے کے بعد منت کے طور پر مہندی چڑھاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو 8 محرم الحرام کے ٹاپک کے حساب سے جناب عباس علمدار کی شہادت کے ٹاپک پر ایک ویڈیو کل مل جائے گی۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔